ماشاءاللہ علامہ سیالوی صاحب، بابا حسین سیالوی صاحب تو گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا سے جا رہا ہے، ہمارا قریبی دنیا سے جا رہا ہے، ہمارا رشتے تعلق والا محبت بڑے انداز میں وہ یہ کہتے ہیں یہ دنیا سے جا رہا ہے، آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی ایک بات پر کمپرومائز نہیں کیا کہ بس انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام بولو حضرت لطفاسی انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام وہ گھر والے روئیں تو اس کی روح نکل رہی ہوتی ہیں اور زیر اللہ یہ کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا سمت وزیشان گیا۔ یاد رکھیں جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے نا اس میں بات یہی کہی گئی ہے کہ قل آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم رب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھ محمد کے کیوں نہیں بن جاتے، مجھ محمد سے وفا کیوں نہیں کرتے، مجھ محمد سے عشق کیوں نہیں کرتے، مجھ محمد کی اطاعت کیوں نہیں کرتے۔ مولا ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، جب محمد عربی کے بن جاؤ گے رب تمہارا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں حمایت رسول، اس کو کہتے ہیں طرفداری رسول، جو رسول اللہ کا بن جائے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ جب میرے اعلیٰ حضرت سیدی امام اہل سنت نے جب یہ سنا تو ہمیں عقیدہ دے دیا، فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمولی رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا۔ کوئی نہیں، وہ مردہ دل ہے، وہ مردہ دل ہے جس دل کے اندر میرے نبی کی محبت نہ ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت جب روضہ رسول کی زیارت کے لیے گئے تو راستے میں آپ بمبئی سے جہاز چلا اور سمندر میں میری جہاز پر بیٹھے ہوئے باقی لوگ مناجات کر رہے ہیں اور سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہوا رسول اللہ کی نعت لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ اور نعت لکھتے ہوئے آپ نے یہ شعر لکھا، بڑی طویل نعت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، کہ رب کا نور کیا ہے بس رسول اللہ کی محبت، اور جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ ہو کو ہر کی ہے۔ فرمایا جس دل میں نبی کی محبت نہ ہو اس دل کے اندر یا تو ہو آ سکتا ہے یا ہر آ سکتا ہے۔ دنیا آئے گی جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ علماء کو بھائی دل کے اندر حضور کی محبت نہ ہو تو خوب کو خر نہ مطلب تو سنجان نہیں ہو، خر نہ مطلب تو ہمیں پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فارسی والے خوب کا مطلب جن بزرگوں نے فارسی پڑھی ہوئی ہے نا اسکولوں میں استادوں سے وہ جانتے ہیں خوب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ خوب کا آنے پیڑی، خوب کس کی آنے پیڑی۔ آدھا فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو، جس دل میں تتا تتا شیرہ آکھو نا سبحان اللہ۔ جناب جڑا نا حضور نے ذکر مننے نہ آخے کیا کرنے اسی آخیا کرو نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے۔ شالا تیرے دل پڑھا رہے، شالا تیرے دل کھوتے رہن، اور تیرے دل نے اندر اگر آمنہ دلال دی سوئی سوئی تصویر نہیں آنی کہ پھر تو کس طرح جناب مسلمان ہویا۔ ہم یہ کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمولی رہا۔ دل کی ڈیفینیشن ایک ہی تعریف ہے دل کی، دل مسلمان کس کو مانتے ہیں اور صالحین نے کس کو دل مانا ہے؟ What is the definition of heart? Heart کیا ہے؟ According to Islamic point of view
مسیح کے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربا لے گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے شاہ صاحب نے مجھے جملہ مترجہ دیا ہے اور کہتے ہیں زبان تا بغد درد ہا جائیں گی۔ پہلے سال کے اندر فارسی کی کتاب پڑھتے ہوئے کریمہ کے اندر ہم نے شیخ سعدی کا یہ شعر پڑھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں زبان تا بغد درد ہا جائیں گی، سنائے محمد بغد دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بغد متقا، سوار جہانگیر یکرا براق کہ بگدشت از قصر نیلی رواق۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تک زبان ہمارے منہ میں جڑی ہوئی ہے تب تک آمنہ کے لال کی تعریف سے محبت رہے گی۔ سجا چکے آنکھوں سبحان اللہ، زور سے بولیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک منہ میں ہمارے زبان جڑی ہوئی ہے تب تک رسول اللہ کی محبت سے ہمیں محبت رہے گی، تب تک ان کے ذکر سے محبت رہے گی۔ آؤ بالاختصار آپ سنیے، اور جس کو رسول اللہ کی حمایت نصیب ہو جائے وہ بے عمل بھی ہو، رب کعبہ کی قسم اللہ رب العالمین اس کو معاف کر سکتا ہے، اور جس کو حمایت رسول اللہ نصیب نہ ہو وہ پکا نمازی ہو، چلے لگانے والا ہو، بڑی عبادتیں کرنے والا ہو، رب کعبہ کی قسم بخشش نہیں ہوگی۔ بڑی پیاری حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے، مشکات کے صفحہ نمبر 336 خالص عربی متن میں درج ہے، میرے نبی ایک بندے کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، ایک کلمہ گو مسلمان، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آمنہ کے لال آئے، میں ان پر قربان جن کے نمازے کی تکبیریں جنازے کی تکبیریں آمنہ کے لال ادا کر رہے ہیں، میں قربان جاؤں۔ دوسری تکبیر مولوی صاحب کہتے ہیں اور ہم جس نبی پر سلام بیٹھ کر اور مرنے والے کی بخشش کے لیے رب سے کچھ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت۔ وہ شان والے نبی اپنے غلام کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے خود تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یا علی، آقا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا جی کہ یہ تو محبتوں کے سودے ہیں شاہ جی، کہ بندہ مرتا ہے تو اس کے بعد ہمارا یہ ایمان ہے ہم تو عاشق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر فدا ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سے بولو سبحان اللہ۔ تو اسی لیے نماز جنازہ کا جو احترام کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ مرنے والا جو ہے نا وہ بڑا حسین کام کرنے جا رہا ہے، مرنے والا بڑا حسین کام کرنے جا رہا ہے، نصیر ملت چراغ گوڑا۔ اب فرماتے ہیں کرتے ہیں اس لیے جنازے کا احترام، ہر مسلمان کرتا ہے، اور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بات صرف سنی کو سمجھ آتی ہے اور اس وقت کو صرف سنی مانتا ہے۔ کرتے ہیں اس لیے ہم جنازے کا احترام، وہ جا رہا ہے دیکھنے۔ سبحان اللہ، محبت سے نکیلے محفل موتی پرو کر لا رہے تھی رسول اللہ کی محبت میں، ان کے دیدار کا مطلع شیش پر جوم اٹھے گا، اس لیے ہم جنازے کا احترام کرتے ہیں۔ نصیر ملت کہتے ہیں وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھ لیں چہرہ رسول کا۔ شاہ جی سیدی اعلیٰ حضرت علی برکت کی اس یاد کا مہینہ گزر رہا ہے اور آج آخری دن ہے غالباً یا کل ہوگا، اور میرے امام علیہ سنت فرماتے ہیں رسول اللہ کی ذات تو ایک طرف رہی، میرے نبی کے روضے کی اتنی عظمت ہے، اگر کوئی بندہ حج کرنے کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس
बरसाता बरेली में आपको पता चलता फला हाजी साहब आए हैं, मेरे इमाम शगिर्दों को बेचते हैं, सैयदजादों को बेचते हैं, ये क्या चीज है? ये आले रसूल बैठे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत के मुरीद और खलीफा में सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी नजर आता है। आपके मुरीदों में सैयद अयूब अली रिजवी नजर आते हैं, सैयद शुजात अली कादरी नजर आते हैं। आपके मुरीदों के अंदर सैयद मुहद्दिस खचोचा नजर आते हैं। आपके खलीफाओं के अंदर सैयद दीदार अली शाह अलवरी नजर आते हैं। शादी इतने लंबे सादात की फहरिस्त और एक फुटान ज़ादे के हाथ पर क्यों बैठ कर ली? मैं समझ गया ये और कोई चीज नहीं है, बस इश्क़ मुस्तफा का फैज़ है। ए सरदार अहमद खानज़ादा सैयदों का आला हज़रत बन गया। सुभान अल्लाह। समझो, खानज़ादा सैयदों का आला हज़रत बन गया। जब कोई बंदा आता, आप भेजते शागिर्द को जाओ पता करो मदीने गया है या नहीं गया। अगर पता चलता कि वो मुसलमान मदीने से होकर आया है, सैयद आला हज़रत खुद उसके घर में जाते, फूल पहनाते और गले में हार डालते और कहते बड़ा मुबारकबाद का मुस्तक है, इसलिए अहमद रज़ा तेरे दरवाजे पर आया है। तूने मेरे नबी के रोज़े को देखा, तूने मेरे नबी की चालियों को देखा है, तूने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार किया है। और अगर पता चलता मदीने नहीं गया, मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते मैं तू मेरी मुबारकबाद का भी हकदार नहीं है, तेरा हज भी कबूल नहीं, तेरा उम्रा भी कबूल नहीं। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं उम्रे भी अगर कबूल होते हैं, हज भी कबूल होता है, तो फिर रसूलुल्लाह के वसीले से कबूल होता है। और मैं कुर्बान जाऊं, जाने वाला मुसलमान नबी की हमायत रखने वाला हो, कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार नजर आ जाता है, मेरे नबी का जलवा नजर आ जाता है। इसीलिए मुसलमान एहतमाम करके उसका अदब करते हैं। वो जा रहा है देख ले चेहरा रसूल का, वो जा रहा है देख ले चेहरा रसूल का। लेकिन मिशकात सफ़र नंबर 336 खालिस अरबी मतन की हदीस आपके सामने बयान कर रहा हूं। अबू वाइल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे नबी आए, मैं उन सहाबा के मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं जिन गुलामों के जनाजे मेरे नबी ने खुद पढ़ाए हैं। सुभान अल्लाह। नबी बोलो हाँ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने खुद जिनके जनाजों पर तकरीरें की हैं, हुजूर आ गए, जनाब फारूक आलम आगे बढ़े और उन्होंने इतराज कर दिया, या रसूलुल्लाह इसका जनाजा नहीं पढ़ाना है। मेरे महबूब ने फरमाया क्यों जनाजा नहीं पढ़ाना? जनाब उमर का इतराज तको, इतराज कैसा है? जनाब फारूक आदम ने कहा या रसूलुल्लाह जनाजा नहीं पढ़ाना, इन्नहु ला यामलुल खैर, इसने कोई भलाई का काम नहीं किया, ये कोई नेकी का काम नहीं करता था। हमने कभी इसको नमाजें पढ़ते हुए नहीं देखा, हमने कभी इसको नेकियां करते हुए नहीं देखा, हमने किसी को इसको किसी मदीने की गलियों में या मक्का में हमारे खैर करते हुए नहीं देखा। या रसूलुल्लाह इसका जनाजा आपने नहीं पढ़ाना है। मेरे महबूब आए, फरमाया सफेद सीधी करो, अगरचे अमाल इसके अच्छे नहीं थे, लेकिन कलमा मेरा पढ़ के दुनिया से गया। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। एक बार मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बतवा दिया, अर्ज की या रसूलल्लाह हमने कोई नेक अमल करते हुए देखा। ये ना कहना कि मौलवी साहब नेक अमल से रोकते हैं, हाशा व कल्ला, हाशा व कल्ला, ये बात ही नहीं है। लेकिन जब हदीस सामने है तो कुछ लोग इस हदीस पे हाथ रख के छुपाते हैं, लेकिन हम तो बताते हैं। सुभान अल्लाह। छुपाएं क्यों भाई? मुझे इकबाल ने कहा था कि उम्मत ने मुझे बताए कोई कि वाइस का क्या बिगड़ता है। इकबाल कहते हैं मुझे बताए कोई कि वाइस का क्या बिगड़ता है, जो बेअमल पे भी रहमत वो बेहिसाब करे। सुभान अल्लाह। आखो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाइस का क्या जाता है, उसका क्या जाता है, तेरी कोई घाटी आती है वो रहमत खुदा बहानमी जो है, बहानामी जो है, रहमत खुदा तो बख्शने के बहाने तलाश करती है। फारूक आदम ने टेक्निकल क्वेश्चन किया, लेकिन अब जो फतवा दर मुस्तफा से जारी हुआ ना, वो सुन्नियों के दिलों पर रकम हो गया है। क्यों? उस बंदे के पास अमाल नहीं थे, लेकिन मेरा मौजू जो है ना, जो मैंने लफ्ज कहा है, उस बंदे के पास एक चीज थी, हमायत रसूल। सुभान अल्लाह। आपको सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये खास चीज है हमायत रसूल। सारी जिंदगी नमाजें पढ़ो, सारी जिंदगी रोजे रखो, सारी जिंदगी हमारे खैर करने वाले
والے بن جاؤ, ساری زندگی چلے لگانے والے بن جاؤ, لیکن اگر رسول اللہ کی حمایت حاصل نہیں ہے تو پھر کچھ بھی تمہیں نہیں ملا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی کرو, عمر کے سوال کا بھی جواب دیا جائے گا, ذرا جنازہ تو پڑھا لینے دو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا لیا اور میرے سرکار نے پھر آخر میں ارشاد فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تُسْأَلُونَ عَنْ أَعْمَالِ النَّاسِ وَلَكِنْ تُسْأَلُونَ عَنِ الْفِطْرَةِ. قیامت کے دن جب رب عدالت کی کرسی پر ہوگا تو میرے سرکار نے فرمایا, ہو ناولے والو تم بھی سن لو, میرے سرکار نے فرمایا عمر اور میرے صحابہ سنو, تمہیں گواہی کے لیے لایا جائے گا لیکن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا نمازاں پڑھیاں یا نہیں پڑھیاں, بتاؤ نیک عمل کیے یا نہیں کیے, بلکہ ایک بارے میں تم سے شہادت لی جائے گی, اور بتاؤ اس کا عقیدہ مصطفیٰ کے بارے میں کیسا تھا. سبحان اللہ. تو جو سنی مسلمان ہوگا اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. تو جو سنی مسلمان ہوگا اس کا تو یہی نعرہ ہے, اور جو میلاد والا مہینہ پیارا پیارا آ رہا ہے اس کو سامنے رکھ کر آج آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ ہم اس لیے میلاد کی محفل بھی سجاتے ہیں, 11ویں کی محفل بھی سجاتے ہیں, چولم کی محفل بھی اور تیجے کی محفل ہو, آپ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے رونق زندگی آپ ہیں, جس کا ایمان ہے نا کہ حضور ہمارے ہر پل کی رونق ہے, وہ محبت سے بولے گا, ذرا ٹیپ چھوڑ کے بولو, ہاں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں. اس حمایت کو ساری زندگی تھام کر رکھنا ہے, لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے سنی نوجوان, اگر تیرے اعمال بھی سیدھے ہو گئے تو پھر یقیناً بیڑا پار ہو جائے گا. اس محبت پر کمپرومائز نہیں کرنا, اعمال سے تو قبر ضرور روشن ہوگی, لیکن سب سے پہلے میرے مصطفیٰ جائے رحمت کو رونق زندگی بنانا پڑے گا. رونق زندگی آپ ہیں. پتہ چلے شاعری کو جناب کے یہاں تربیت کی ہوئی ہے انہوں نے, اور جناب اطرار صاحب, منیر صاحب نے, قاری صاحب نے, قاری بابر حسین سیالی صاحب کے پاس آپ جمعہ بھی پڑھتے ہیں. پتہ چلے جناب کے سنی بیٹھے ہوئے ہیں اور میلاد کی تیاری میں ہیں کہ ہم نے جگہ جگہ پر یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرنا ہے. بس بولیے رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں. جی ہاں میں شاعری عرض کرتا ہوں, لیکن آج میری تاریں گھوڑرا شریف اس لیے جڑ رہی ہیں نا, میں وہ ایک شعر اس لیے عرض کروں کہ آج حضور سیدنا پیر میرے علی شاہ کا عرس ہے. سبحان اللہ. آج تاجدار گھوڑرا کا عرس ہے. لوگ آنکھیں جی صرف ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. میں کیا کملے آپ پوچھنا ثناء اللہ امر تیسرے سے, اور پوچھنا جا کر انور شاہ کشمیری سے, پوچھنا دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے مدرسین سے. جب مرزا نے کہا پورے ہندوستان میں ایک بندہ ہوگا جس سے میں مناظرہ کر سکتا ہوں, اپنے پیڑ کا بندہ سمجھا اور اس نے کہا میں مناظرہ کروں گا یا ایک مسلمان میرے سامنے آ جائے یا وہ بندہ 40 علماء کو مقرر کر دے, میں مناظرہ کروں گا. مرزا قادیانی نے کہا یا مہر علی میرے سامنے آئے یا مہر علی کی جگہ پر 40 مولوی بڑے بڑے میرے سامنے آئے. تاجدار گھوڑرا نے کہا میں مناظرہ کروں گا لیکن جگہ اس کی مرضی کی نہیں ہوگی. مسلمانوں کا شاندار ماضی بادشاہی مسجد کے ہاتھے میں مرنے کے ساتھ مناظرہ ہوگا. میں بھی نہیں بولوں گا, وہ بھی نہیں بولو گا, بولے گا نہ وہ بولے گا نہ میں. مناظرہ تو بدو ضرور ہوگا لیکن قلم کے دور پر ہوگا. جو سچا ہوگا اس کا قلم خود کاغذ پر چلنے لگ پڑے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس فیض آ گیا, بس فیض آ گیا, دل کی تاریں جڑ گئی ہیں. گھوڑرا شریف فیض آ گیا, میں نہیں سمجھا سکتا آپ کو. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول
اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد خواجہ خواجہ فاتح قادیاں خواجہ خواجہ فاتح قادیاں پیر مہر علی آپ ہیں آپ بس نہیں بولے گا باقی نو معافی پیر مہر علی آپ پیر میرے علی آپ ہیں پورے ہندوستان کے علماء نے کہا ہمارا نمائندہ اہل حدیث علماء بھی بولے دیوبند علماء بھی بولے شیعہ علماء بھی بولے مناظرہ کرنے کے لیے صرف مولوی کی ضرورت نہیں ہے اور صاحب علم کافی نہیں ہوگا صاحب نظر بھی جانا چاہیے وہ اس کے سامنے مردہ ٹک نہ سکے 3 دن مردہ نہیں آیا سید دیدار علی شاہ الوری اور پیر جماعت علی شاہ نے کہا اے پیر صاحب اے چراغ دورہ اے رونق کے بل میں دورہ آپ کیوں شدت کر رہے ہیں کہ مردہ کو لاؤ آپ نے فرمایا ایک بار ماں دے سامنے آئے سید دے سامنے تو لنگے دے صحیح سڑ کے سوار نہ آیا تو میں وہ سید دا پتر نہ کیا جائے پیر مہر علی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں زور سے بولیے تو رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں ہمارے رسول بڑی خاص چیز ہے پوچھو نا رنگ کی بات ہی نہیں ہے نسل کی بات ہی نہیں ہے علاقے کی بات ہی نہیں ہے وہ مال کی بات ہی نہیں ہے حمایت مل جائے تو کالے رنگ کے بلال کو جب حمایت ملے تو کعبے کی چھت نصیب ہو جاتی ہے سبحان اللہ حمایت نہ ملے رنگ کا گھوڑا چٹاؤ میرے نبی کا چچا ابو لہب تو جہنم کی چنگاری بن جاتا ہے پتہ چلا صرف حمایت مصطفیٰ چاہیے تو جہاں ہمیں بیڑا پار ہو جاتا ہے صحابی آئے بخاری کی حدیث ہے اتنے بھی محفل ہے ادھر بھی ایسا جانا ہے انشاءاللہ صحابی آئے اور صحابہ کرام کے جنوں میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس حدیث کے راوی انس بن مالک ہیں میں اس لیے کہ میلاد شریف کا مہینہ ہے اور اس سبق کو نوٹ کر لیں کہ آپ نے حمایت رسول حاصل کرنی ہے بس حضور کی طرفداروں میں رہنا ہے حضور کے طرفداروں میں رہنا ہے حضور کے ساتھ رہنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا رہنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا رہنا ہے یہ نہیں کہ ہر چیز پر اعتراض کرے اور پھر بندہ کہے نہیں کلمہ میں نہیں پڑھا احانت بھی کرے اور کہے کہ نہیں میں ان کا کوئی امتی نہیں ہوں تو بھائی آپ امتی ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں آپ نے کلمہ پڑھ لیا لیکن بتائیے پھر میلاد پہ اعتراض کاہے کو ہے پھر بتائیے نا یہ اعتراض کس لیے ہے اس دور کے اندر بھی کہ جب لوگ غیروں کا ذکر کر رہے ہوں تمہیں اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے ابھی ان لوگوں کا بنے گا کیا مجھے بتاؤ کہ 14 صدیاں گزر گئیں اور ابھی حضور کے ذکر کے لیے دلیلیں چاہیے ابھی دلیلیں چاہیے 14 صدیاں گزر گئیں ابھی دلیلیں چاہیے ایک نا مولانا روم فرماتے ہیں دروازہ کھٹکھٹا کے بندے نے دیکھ کر کہا آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ ادھر آ باہر نکل لیلا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور روم فرماتے ہیں اس نے کہا دیکھا نا جب کالے رنگ کا ہاتھ باہر آیا کالا چہرہ باہر آیا تو اس نے کہا توفہ تجھ پہ مجنون مرتا ہے صحرا میں مجنون لیلا لیلا کیے پھرتا ہے اس نے ایک جملہ کہا اس نے کہا وہ دیکھنے والے تو نے اپنی نگاہ سے مجھے دیکھا ہے تو نے مجنون والی نگاہ ڈالی نہیں ہے اس بات پر کہ عیب دار محبوب کے اندر بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا اور جس محبوب کو رب نے بے عیب بنایا ہو اس کے ذکر کے لیے دلیلیں ڈھونڈنے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ حمایت یوں حاصل کی جاتی ہے بدو آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرضی میں آج سوال کرنا چاہتا ہوں آمنہ کے لال فرمائیے قیامت کب قائم ہوگی فرمایا ذرا نماز پڑھ لے انس بن مالک فرماتے ہیں حمایت رسول پر بڑی مسند حدیث جس کو کوئی ریجیکٹ نہ
کر سکے اور بخاری اور مسلم یہ جنے نہیں حدیث سے کٹھے ہو جانا تے کوئی انہوں ضعیف بھی نہیں آپ سے کوئی انہوں حسن تو تلے درجہ ہی دینا آخر کہ یا حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا صحیح ہے یا حسن ہے کیونکہ دو بڑے محدثین بخاری اور مسلم جمع گئے ہیں بدوں نے عرض کی متساعت قیامت کب قائم ہوگی نبی نے فرمایا نماز پڑھ لے تیرے سوال کا جواب دے کر مسئلہ حل کیا جائے گا جب نماز ہو چکی میرے محبوب نے فرمایا کون ہے وہ سائن جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا پھر بدو کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ سونا قیامت کدوں قائم ہوگی کس ویلے قیامت ہوگی میرے محبوب نے فرمایا تو نے ماذا تلہا تیاری کیا کر کے رکھی ہے آگے جواب کیا آ رہا ہے یہ نہیں لمبی چوڑی تقریر نہیں کی دو لفظوں میں جمع کر دیا دو لفظ انگالی بتا دیتی سرکار نے فرمایا تیاری ہے قیامت کو تو کڑے امتحان ہوں گے تیاری ہے اس نے دو لفظوں میں گل جمع کر دیتا دو لفظوں نے اندر عربی دے دو لفظ رہے دوا دی سنیاں کتاباں ایہو ذکر دے سبحان اللہ صفحہ نمبر 520 ہے بخاری شریف کا اللہ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے نبی نے فرمایا ماذا تلہا تو نے کیا تیار کیا ہے آتا میں سب کچھ جمع تھا صدقہ کتنا کیتا ہی نمازاں کتنیاں پڑھیاں نہیں روزے کتنے رکھے نہیں کتنے تو نے حقوق اللہ کا خیال کیا کتنا حقوق العباد کا خیال کیا دو لفظ اکٹھے کر کے سارے اعمال کو جمع کر کے کہا لا شیء لا شیء کوئی ہے کخ بڑیاں دی بارگاہ وچ اپنا آپ نہیں دکھائی دا اے نہیں کر کے پلے کچھ نہیں ہویا اسی لیکن یہاں تھوڑی سی عمل کر کے نا 3 دن کیا لگا کر آ کر کہتے ہیں ہون تے سڑے ورگا ہے ہی کوئی اور ماں چما دیگرے نیس ہم چوڑے بازار چھوڑے میں بڑا نیک ہوئی گیا اور میرے حضور غوثِ آدم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی پھر بھی کعبے کے غلاف کو تھام کر کہتے ہیں مولا قیامت کے دن اگر تو نے مجھ سے حساب لینا ہے تو اندھا کر کے اٹھانا میں محبوب کا سامنا کیسے کروں گا سبحان اللہ تاڑی تبلیغ ہی ہو رہا ہے تو سنی گالی کوئی ہو رہا ہے ساڑھے نال نہ رل دے کوئی نہیں میچ ہی نہیں ہے نا تو ہم کہتے ہیں 3 دن لگا دیئے تو اب بڑا ہو گیا میں اب بہت بڑا مقام بن گیا اور میرے غوث 40 سال عشاء کے بعد سے فجر کی نماز ادا کر کے پھر بھی آپ کہیں مولا بڑا گناہگار ہوں مجھے یوں ہی بخش دینا مجھ سے حساب نہ لینا ہم اس عبدالقادر جیلانی کو مانگنے والے ہیں ہم اس غوث آدم کی 11ویں کے لنگر پر پلنے والے ہیں سبحان اللہ زور سے بولو زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ اس عبدالقادر جیلانی کے لنگر پر پڑھنے والے ہیں جس کی عاجزی کی یہ انتہا ہے میں کہتا ہوں بدو کے اعمال تو ضرور ہوئے ہوں گے لیکن آخری لا شیء بڑی بارگاہ ہے اور اتنے میں کیا کھاں سرکار ککھ بھی نہیں پلے تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ خاموشی چھا گئی صحابہ کہتے ہیں عجیب آدمی ہے پلے ککھ نہیں کول نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا تکڑا جناب محشر دا میدان قیامت کب ہوگی دجال کب آئے گا امام مہدی کا کب ظہور ہوگا کب جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا جو حضور کے علم غیب پہ اعتراض کریں بس ایک جواب دیا کرو کہ اللہ نے یہ چیزیں سب خبریں محبوب کو عطا کی محبوب نے ہمیں بتائی ہیں تو ہمیں پتہ ہے قرآن ہی صراحتاً کوئی درج نہیں قرآن میں ان کا ذکر صراحتاً ہے صراحتاً دا احتیاطی لفظ ہے علماء جانتے ہیں ٹھیک ہے ایت صحیح سان نہیں لگتا ایت صحیح سان نہیں لگتا تاجدار گورڈا نے کہا میں قرآن لوگوں نے کہا حضور سیدزادے ہیں آپ قرآن کی تفسیر کیوں نہیں لکھتے فرمایا میں تفسیر لکھا نا تو تسا میں نے قتل کر دینا ہے تو سا میں مار دینا ہے سرکار کیوں فرمایا وہ راہ دینا جو میں کھول دوں گا نا اور سے بولو نا سبحان اللہ میں کھول دوں گا اگر تسی آگو کہ میرے علی نہیں جینا چاہیے میرے علی کو نہیں ہونا چاہیے سلام ان کے سینوں کے اوپر جو راز اپنے سینوں میں رکھتے تھے اللہ اکبر اس لیے حکیم محمد اقبال کہتا ہے میں ابن عربی کو سمجھنا چاہتا ہوں خط لکھ کر کہتا ہے اے میرے عشاء میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں اس لیے کہ تاریخ میں ابن عربی کو یا آپ نے سمجھا ہے یا الیواقیت والجواہر لکھنے والے علامہ شارانی نے سمجھا ہے میں آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں 1937 میں خط لکھا خط کا جواب دینے سے پہلے میرے لیے شاعر رحمہ اللہ وصال با کمال ہو گئے اور آپ کا وصال ہو گیا علامہ اقبال کی بھی آرزو ہے کہ یہ کتاب سمجھنے کے لیے ہندوستان میں جس کے سامنے آنا پڑے گا وہ حسن کا بیٹا حسین کی اولاد میرے علی شاہ ہے سبحان اللہ
کی اتنی بڑی شان ہے. آج بھی میرے منیر کے اندر وہ خط درج ہے, اس کا عکس درج ہے جو اقبال نے تاجدار گولڑا کو لکھا تھا. سبحان اللہ. دسیا کرو میں چونکہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پڑھیا لکھا نہ, لیکن انہاں دوستاں نال شناسائی ہے, استاد طبقہ بھی ایسے پڑھے لکھے دوست ہوتے ہیں, تو آپ کو بھی پڑھے لکھے لوگ ملے نا تو پڑھے لکھے لوگوں کو بتایا کریں کہ ایسی کوئی جاہلاں دا طبقہ نہیں ہے, ساڑھے پلے بڑے بڑے عالم نے. سبحان اللہ. وہ عالم نے کہ تواڈے بڑے بڑے آگے آ کے سر جھکا دے. سبحان اللہ. تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں رہی ہیں. ایک لمحے کے لیے سکوت ہو گیا. صحابہ کرام نے کہا عجیب آدمی ہے, سوال کیسا کر رہا ہے اور پلے ککھ بھی نہیں. لیکن اگلی بات جو صحابہ کی جانب سے آنکھوں میں جو اعتراض وارد ہو رہا تھا بدو سمجھ گیا, اور اگلے لفظ جو کہے نا وہ بڑے کمال الفاظ ہیں جی, اور وہ موضوع سے مناسبت میری رکھتے ہیں, اور میں بات اس پہ ختم کروں گا. ایک بات عرض کی یا رسول اللہ, لا شہید کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے, لیکن صحابہ کی آنکھوں کا اعتراض پڑھنے کے بعد بندوں نے عرض کر دیا الا انی احب اللہ ورسولہ. ایک چیز پر بڑا نار کر کے قیامت کی جلدی کے بارے میں سوال کر رہا ہوں کہ کب میدان محشر لگے گا, کب میں سوالوں کا جواب دوں گا, اور کیا چیز تیرے پاس ہے. عرض کی الا انی احب اللہ ورسولہ, ایک چیز پر مجھے نار ہے, اللہ سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں, بددعا کے مکھڑے والے آپ کو بھی میں اپنا محبوب رکھتا. بخاری اور مسلم کی حدیث, آپ سے محبت ہے, بڑی محبت ہے. اب چاہیے تو یہ تھا ان کے تقاضا کے مطابق کہ رسول اللہ کہتے ہیں جا پہلے نمازاں پڑھ کیا, جا پہلے صدقہ کر کیا, جا پہلے خیرات کر کیا, جاؤ حقوق اللہ پورے کر کیا, جاؤ حقوق العباد پورے کر کیا, پھر آ کر سوال کرنا. نا جو جواب دیا نا بدو کو جواب نہیں تھا, صحابہ کو بھی جواب تھا, اور 14 صدیاں بعد ہم یا رسول اللہ کہنے والوں کو بھی جواب تھا. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب, اے بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا روز محشر اسی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. سب سے محبت کا معیار یہ ہے, اور اس کو دل میں بٹھائیے, ہمارے رسول کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ تمہیں نصیب ہوگی تو میرا پار ہو جائے گا. زور سے بولیے سب سے سب سے میں دیکھ رہا ہوں, میں چہرے پڑھ سکتا ہوں, بعد چہرے کھل اٹھے اور بعد آنے پھر پریشانی. بولیے رہا ہے کہ بھائی سکے میں اپنی غلطی نہیں کی تھی نا, حضور دی حدیث دسی, حضور کی حدیث بتائی ہے, اور بخاری اور مسلم کی حدیث بتائی ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی پریشانی نہیں. پوچھتا سا مولویوں کو کی حدیث دسی نے لوگ آخیا نے جناب کہ محبت نال بیڑا پار. پوچھتا جناب, پوچھتا تحقیق کر سا, پوچھتا وہ آخر کے جناب اگرچہ ساڑھے مخالف پارٹی دا ہے لیکن گل پکی کر دا ہے, کیونکہ کئی بار گلہ آئیاں انہاں آکھیا جناب پلا ہونے آنے گل پکی کر دا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, گل کچھی اسی کرنا لینا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور میں دسو سرکار نے یہ فرمایا, لیکن کچھ چہروں کے اوپر گڑبڑ آ گئی. میں اس مجلس کی بات کرنے لگا ہوں جس مجلس میں یہ حدیث جب حضور نے بیان کی تو کیا صحابہ بھی پریشان ہو گئے تھے, بھائی ایک پاسے بڑی عمال آلہ ہوئے, ایک پاسے عمل ہی کوئی نہیں کیتے, پھر بھی بخشش ہو گئے. صحابہ انس بن مالک اب جو نا سارے صحابہ کو جمع کر کے جو الفاظ حدیث کے آخر میں درج فرما رہے ہیں نا, وہ حدیث کے الفاظ نوٹ رکھنے ہیں. سبحان اللہ. یہ حضور شاہ جی, یہ قاری صاحب یہ الفاظ یاد رکھنے والے ہیں. چہروں پر افسردگی آ گئی, جی عمل ہی کوئی نہیں کیتے تھے, محبت نال بیڑا پار ہو جائے, نہیں جی یہ گلنا ہی کوئی نہیں. اچھا جی آپ پریشان ہو گئے, لیکن جن کے چہروں پر تراوت مجھے نظر آ رہی ہے, خوشی نظر آ رہی ہے, میں تانا بانا چھوڑنے لگا ہوں, ذرا سنیے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نے فرما دیا المرء مع من احب, وہ بندہ قیامت کے دن جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کی حمایت رہی ہوگی, جس کے ساتھ رہا ہوگا. تو آپ آخر میں فرماتے ہیں ما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی الا المرء مع من احب. فرماتے ہیں ہمیں کبھی زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آج ہمیں خوشی ہو رہی تھی. سب کے چہرے کھل اٹھے, سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی. ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک سارے مسکرا کر آج
ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں مبارک ہو تمہیں مبارک ہو تمہیں مبارک ہو۔ آمنہ کے لال نے سند عطا فرما دی ہے، دنیا میں جس کے گیت گاتے ہوگے قیامت میں اسی کے ساتھ ٹھکانا ہوگا۔ سمجھئے ہون خوش ہو کے آنکھوں سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہون سارے ہی خوش ہو گئے کیونکہ صحابہ کی جانب سے گارنٹی مل گئی۔ وہ کہتی ہیں میں کہتا ہوں جناب کے صحابہ کرام نے کیا کیا منظر نہ دیکھا، انہوں نے حضور کی کہاں زیارت نہیں کی، انہیں جب شب برات ملی، انہیں جب شب قدر کا تحفہ ملا، ہم تو سن کر بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ان کے سامنے حضور نے فرمایا ہوگا کہ بنی اسرائیل کی 40 اور 80 سال کی 4 سال کی عبادت کے برابر تمہارے 2 نفل ہیں ایک رات کے، وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے شب برات ملنے پر، وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے شب قدر ملنے پر۔ جب سوال کی ان کی جانب سے ہو، سوال بھی ان کی جانب سے ہو کہ ان کی عمریں زیادہ ہماری کم، لیکن محبوب نے فرمایا انہیں یہ چیز نہیں ملی تھی جو تمہیں مل گئی ہے، تمہیں میری حمایت نصیب ہو گئی ہے۔ تم 2 رکعت نفلی پڑھو نا شب برات میں، ان کی 400 سال کی عبادت ترازو میں ایک جانب ہوگی، تمہارے 2 رکعت ایک جانب ہوگے۔ وجہ کیا ہے؟ تمہیں حمایت میری مل گئی ہے، تمہیں نسبت میری مل گئی ہے، تمہیں تعلق میرا مل گیا ہے، تمہیں محبت میری مل گئی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا وہ بڑی عبادتیں حمایت کے بغیر میٹر نہیں کرتی۔ اگر تھوڑی بھی عبادت ہو اور دامن میں میرے نبی کی محبت ہو تو میرا پار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ سمجھ گئے؟ ہم پریشان ہو جائیں کہ جی ایسے کیوں ہوا؟ رب سے جھگڑو گے؟ رب کے محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ فرمایا ما فرحنا بشیء فرحنا بقول نبی۔ اب ذرا یہ جملے میں دینے لگا ہوں جو انس بن مالک نے اس حدیث کے آخر میں جوڑے ہیں، سبحان اللہ، پھر اس پر بات ختم جو آخر میں جوڑے ہیں۔ اور شاہ جی سادات کا دامن تھام کر یہ میں بات بتاتا ہوں، کیونکہ اس محرم کے اندر پورے پاکستان میں جگہ جگہ صحابہ کرام پہ تبرہ کیا گیا ہے۔ پتہ ہے یہ کون سی بات پر سند دے رہے ہیں؟ انس بن مالک کہتے ہیں اپنی ان گل کر دے رہے ہیں، پہلے صحابہ کی بات کی نا کہ سارے خوش ہو گئے، ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے کہ بھائی ہمیں حمایت مل گئی ہے رسول اللہ کی، ان کی محبت سے بیڑا پار ہوگا۔ اب انس بن مالک اپنے دل کی بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انی احب اللہ و رسولہ و ابا بکر و عمر، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے دل میں بھی اللہ کی محبت، میرے دل میں بھی رسول اللہ کی محبت، میرے دل میں بھی ابو بکر و عمر کی محبت ہے۔ وَأَن يَجْعَلَ مَعَهُمَا، اور مجھے یقین ہے کہ حضور نے سند دے دی ہے ان کی محبت کی وجہ سے اللہ میرا ٹھکانہ انہی کے ساتھ کرے گا، انہی کے ساتھ کرے گا۔ جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہو، جس کے دل میں پنجتن پاک کی محبت ہو، جس کے دل میں آل رسول کی محبت ہو، جس کے دل میں ولیوں کی محبت ہو، ہم انہیں کہتے ہیں تم تو پھرے مار رہا جناب، دیکھ رہا کہ جناب فلان صاحب کہاں ہیں، فلان صاحب کہاں ہیں، تمہیں تو جناب اسفل سافلین میں غوطے آ رہے ہوں گے اور ہم جنتی جھوم جھوم کر کہہ رہے ہوں گے کہ آؤ ذرا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آؤ نہ چلیں غوث عالم کی درگاہ میں چلتے ہیں، آؤ نہ چلتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا چوبن دیکھ کر آتے ہیں، آؤ نہ چلتے ہیں امام محمد کی جولانی دیکھ کر آتے ہیں، آؤ در صدیق اکبر میں چلیں، آؤ مولا کائنات کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آؤ زہرا کے گدا بن کر ان کے در کے سامنے نوکری کے لیے جاتے ہیں۔ اور ہم اس لیے یہ جھوم جھوم کر کہتے ہیں کہ سب کچھ جائے حمایت رسول نہ جائے، اس لیے کہ نبی پاک کی محبت اور حمایت سے 2 جہاں میں تمہارا بیڑا پار ہوگا، قبر بھی روشن ہوگی، محشر میں نبی کی شفاعت بھی عطا ہوگی۔ سبحان اللہ، بس یہ چیز یاد رکھنی ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر آج آپ اعلان کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس ماہ مقدس کے اندر لبوں پہ درود و سلام کی کثرت ہوگی۔ ٹارگٹ رکھیں کہ رسول اللہ سے وفا کرنی ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 12 ربیع الاول جلسہ آئے گا، قاری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کس کتنا درود پڑھیا ہے، کہ پڑھیا چاند کے تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ حضور نال وفا کی تھی ہے۔ اللہ رب العالمین اس پیارے ذکر کے سب کے مرحوم کی قبر کو مجلہ معطر اور منور فرمائے، روز محشر اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ جل وعلا ان علماء کا سایہ ہمارے اوپر دائر سلامت فرمائے۔ چونکہ اوپر بھی محفل ہے ملوٹ میں، اس لیے جو کچھ کہا سنا اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔